إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر بالخصوص مستورات عورتوں کا ذکر خیر ہوئے گا، اور عورتوں دیا بھی کئی قسم نے جنہاں دے اندروں ایک قسم نیک اچھی عورت آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن نیک صالح عورتوں دی عظمت، شان، مقام، عزت، رفعت، بلندی دا ذکر ہوئے گا۔ بڑی توجہ دے نال اس عنوان کو سنو، اگر پردے اندر ماما بہنا نے او بڑی توجہ دے نال آج دی اس گزارشات کو سنو اور تساں سن کے یاد کر کے گھر اندر لے کے جاؤ۔ الحمدللہ سنو الحمدللہ، 2-4-5 جمعہ دے اندر دوست کا باپ بڑے وقت کے نال آ جاتے ہیں، بلا تمہید بلا تاخیر بات میں شروع کر دینا۔
اللہ جتنے اے آئے نے میرے بزرگ چاچے نوجوان بچے اللہ تو سارے تے راضی ہو اللہ انہاں اندر اگر کوئی بیمار ہے مالک سونے اپنی رحمت دے نال مکمل طور تے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اگر کوئی دکھی بیٹھا ہے اللہ سونے اپنی رحمت دے نال دکھ دور فرما بھائی مختار صاحب جڑے باہر نے نا بچے انہاں نوں اندر کر دیو تاکہ ایک سائڈ تے بیٹھے وہ یکدم آتے ہیں دروازے جی لگتا ہے جی فوج کا ہوگا یکدم ہی جانا وہ پھر بندے کا خیال نہیں کرتا بھائی خان صاحب بابا جی ماشاء اللہ انتظام کر رہے ہیں تھوڑے یہاں کو ذرا نا بٹھا دو کلاس کا ایک جگہ پہ بٹھایا جی پتا ہے قوم سامنے بڑی مشکل ہے الگ الگ کر کے نا بڑے بٹھا دو کیونکہ یہ حالت ہاتھ رہ نہیں سکتے کرتے نہ ماری ایک دوسرے بہ جاؤ پترو بہ جاؤ بس ہم تسلی نہ بہ جاؤ پترو تسلی نہ پانی بھر دیا صبح ہونے تک پانی بھر جائے گا پھر نماز پڑھ کے پانی پیو انشاءاللہ عورت جڑی ہے نا عورت کا معاشرے اندر بہت بڑا ایک کردار ہے اور پھر نیک عورت جڑی ہوئے ادا معاشرے اندر کردار یقین جانو ادا تے لفظ ہی کوئی نہیں کہ جنہاں اندر بیان کی جائے عظمت ایسی عورت دی کہ جڑی نیک عورت ہوئے اور معاشرے کے اندر ادا کردار نمایاں ہوئے یقین جانو بڑی عظمت والی بڑے شان والی بڑے مقام والی عورت اور بچیاں دی تربیت کے اندر شادی شدہ عورت بچیاں دی تربیت کے اندر مرد کا اتنا مقام نہیں ہے مرد کا اتنا کردار نہیں ہے ضرور لیکن اتنا کردار نہیں جنہ ایک معاشرے کے اندر بچیاں والی نیک خاتون کا کردار ہوتا ہے ماں چاہے باپ جتنا مرضی زور لا دے کہ میرا پتر عالم بن جائے ماں اگر چاہتی ہے کہ نہیں بنے گا عالم وہ کبھی عالم نہیں چھیتی بن سکتا یعنی ماں کا اتنا کردار ہوتا ہے ماں چاہے ڈاکو بنا دے ماں چاہے چور بنا دے ماں چاہے نشئی بنا دے اے ماں کا بہت بڑا کردار ہے وہ جڑی ماں ہوتی ہے نا انہوں کی کہتے ہیں عورت اے عورت کے بڑے روپ ہوتے ہیں ایک عورت کا روپ ہے بیٹی جدو عورت بیٹی کے روپ اندر ہوئے گی نا ادو والے دیر واسطے رحمت ہے اے عورت جدو جوانی بچی چڑھتی ہے بیٹی پھر بن جاتی ہے بیوی ہے عورت ہی لیکن عورت کا روپ تھوڑا جا چینج ہو گیا ہے یہ بن گئی ہے بیوی جدو یہ بن جائے بیوی اللہ پاک نے پھر بھی انہوں بڑی عظمت دیتی ہے کہ خامد واسطے باعث رحمت دے باعث سکون ہے ایسی عورت بیوی جڑی ہے پہلے بچی سی والے ذہن واسطے رحمت سی پھر بیوی بن گئی ہے اپنے سسرالیاں اپنے خامد واسطے رحمت ہے یہ جدو ماں بن گئی ہے اللہ نے اپنی جنت نو چوک کے یہ قدموں کے تھلے نشاور کر دیا بچیاں واسطے رحمت بن گئی اے عورت ہے مرد کی گل نہیں ہو رہی عورت کا اتنا کردار ہے لہذا عورتوں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے یہ گلا نہیں کرنی چاہیے کہ مردہ کی گل ہے مردہ کی گل ہے اسلام کے اندر دین اندر عورتوں کا ذکر ہی کیوں نہیں یہ گل اگر آج کی عورت کرے تو غصہ نہیں کرنا کیوں یہ ساری ماں جی ام سلمہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ نے یہ سوال نبی پاک کے کولوں کیتا سی ماں جی فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر آئے محبوب جی مردہ کا ہی ذکر ہوتا رہتا ہے قرآن حدیث اندر کبھی بیویاں کا ذکر ہی نہیں سنیا کہ عورت کی کوئی شان نہیں عورت کا کوئی ذکر نہیں ماں جی فرماتی ہے میں ایک سوال کر دیتا گزارش کرتی نبی پاک چلے گئے ہیں پھر ایک دن آیا نبی پاک منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبے اندر آپ کی فرما رہے ہیں میرے کان اندر جدو آواز پئی میں اپنے والا دی جھوٹی اے بنا رہی سی باغ کھلے ہوئے تھی جلدی جلدی انہوں بن کے میں اپنے ساتھ پہ دوپٹہ اڑیا پردہ کر کے میں خیمے اندر چلی گئی ہوں وہ خیمہ کیونکہ نبی پاک کا حجرہ جڑا ہے نا گھر اہل مسجد دے نال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی کا گھر اور نبی کا منبر اے جڑی جگہ ہے نا تھوڑا جہا فاصلہ ہے ایتھوں لا کے تسی فاصلہ لا لو جویں او دیوار تو لگ کے ایتھوں تک یہ نال بھی کم بندا ہے فاصلہ اے نبی دا روضہ جڑا جتھے آپ کا گھر سی اوتے روضہ ہے اے جڑا ٹکڑا ہے نا آپ نے فرمایا کہ جنت دا حصہ ہے جنت دا ٹکڑا ہے
ماں جی فرماتی ہے میں حجرہ رسول اندر جا کے بیٹھ گئی، آپ کی گفتگو سننے لگ گئی اور آپ نے صلاۃ و سلام کی پڑھ رہے سن۔ آئیے ذرا ہم سنیے اللہ پاک کا قرآن تے قرآن دیا میٹھیاں میٹھیاں بولیاں۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد یار پا دے ذرا سینے ٹھنڈ پہ تے گئی ہے، لیکن ہور پا دے ذرا درود پاک پڑھ کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی پاک اپنی زبان نبوت چکی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ کیے ترجمہ سنو بے ایمان تازہ ہو جائے۔ رب کا قرآن فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مومن مرد بھی ہے مومن عورتیں بھی ہے، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولن والے مرد سچ بولن والی عورتیں، والصابرین والصابرات، بہت زیادہ صبر کرنے والے مرد بہت زیادہ صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، اور بہت زیادہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنی شرعیات کی حفاظت کرنے والے مرد حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے اپنے ذکر کو اللہ دے ذکر اپنی زبان کو اللہ دے ذکر کے نال تعلق کرنے والے مرد اور تعلق کرنے والی عورتیں، آپ کرتے میرے پیغمبر ان کا ذکر کے سکتا بیان کر کے کی فرماتے ہیں مسلمان مرد مسلمان عورتوں، مومن مرد مومن عورتوں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتوں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتوں، اپنے جسموں کی حفاظت کرنے والے مرد حفاظت کرنے والی عورتوں، تمہارے واسطے جنت اندر اللہ نے کیسی میزبانی تیار کی تھی، تمہاری مہمانی واسطے اللہ خود میزبان کر کے اعلان کی فرما رہے ہیں اعد اللہ لهم اعد اللہ لهم اعد اللہ لهم مغفرۃ، فرمایا تمہارے واسطے
تیار کر لئیے اللہ پاک نے مغفرت و اجرت عظیمہ اور بہت ہی زیادہ بہت بڑا اجر بھی اللہ نے تمہارے واسطے تیار کر دیتا ہے۔ مرد بھی نیک ہے، عورتیں بھی نیک ہے، چونکہ اج دے گزارشات دے اندر صرف نیک عورتوں کا ذکر ہوئے گا، اور نیک عورتوں کی نشانی کی ہے، سنیے ذرا نشانی۔ میرے تمہارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نو پیارے ہو گئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے بچے یتیم ہو گئے، اللہ نہ کرے معاشرے کے اندر ایک بیٹی دی بچی دی شادی کی دیئے، اللہ نے انہوں اولاد دیتی ہے، لیکن خامر کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کسی بیماری کی لپیٹ اندر آ گیا، اس بچوں عورت اوپر اور بچیاں اوپر کی گزرتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حوصلہ دیتا، نصیحت فرمائی، صبر کی ترغیب فرمائی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ میرے رب دے فیصلے لیکن بات اللہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے، صبر کر کے اللہ کے کولوں مدد طلب کرنی ہے، اللہ تینو اچھا دے مل بدل عطا کر دے گا، اچھا سلا عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ فرمایا نے میں دل بھی گزارے راتاں بھی گزاریا، لیکن اپنے خاوند تو بغیر دل بھی بڑی مشکل دے نال، اپنی راتاں بھی بڑی مشکل دے نال خاوند تو بغیر۔ اے میری ماں میری بہن، نیک عورت دی پہلی نشانی اے خاوند تو بغیر بھی جہر ہو جاتی ہے۔ نیک عورت وفادار عورت دی نشانی کی ہے، وہ اپنے خاوند کو جدائیاں نہیں جاتے۔ اگر اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو بیوی کے دل دے اوپر کی گزرتی ہے۔ نیک عورت نسلی عورت کی نشانی ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے پھر کچھ تھوڑا جہا عرصہ گزریا، جدوں عدت ایام گزر گئے، خاوند فوت ہو جائے تو عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ نہیں 4 سال 4 ماہ 10 دن۔ اچھا یہ کہہ لو خامد اگر ساڑھے کو معاشرے میں واقعات ہی نہیں ہوتے، خامد اگر ناراض ہو کے گھر چھڑ گیا ہے، انہوں 5-7 سال ہو گئے کتے باہر رہ رہے ہیں، وہ کتے فوت ہو جاتا ہے، کی خیال ہے عورت عدت گزارے گی یا کوئی نہیں؟ عورت عدت گزارے گی؟ پھر خامد دوسرے ملک کے اندر 10 سال ہو گئے 15 سال ہو گئے اوتھے ہوئے، اگر نکاح ہے نا یہاں کا نکاح طلاق نہیں ہوئی، جنہ عرصہ مرضی گزر گیا ہے عدت ضرور گزارے، عدت ضرور گزارے گا۔ یہ نہیں ضروری کہ قریب ہوئے گا تو اس نال گزاری اور پھر عدت گزارے گا۔ اس عدت کا اجر بڑا اللہ نے رکھے ہے، بڑا ہی اجر رکھے۔ عورت واسطے سو کے یہ پریشانی کے دن ایک شوق بنا دی ہے کہ میری زندگی کا ساتھی چلا گیا ہے، 4 ماہ 10 دن صرف عورت واسطے سو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے گے، آپ نے فرمایا ام سلمہ عدت سے گزر چکی ہے، میں رفتہ نبی نکاح کا پیغام لے کے آیا۔ جہاں نکاح کا پیغام ہوتا ہے یہ کی کہتے ہیں مگنی، مگنی نو عربی اندر کہتے ہیں خطبہ، یعنی نکاح کا پیغام دینا یہ کہتے ہیں مگنی خطبہ۔ ہن نکاح کا پیغام دے اندر کتنا بھائی انسان خرچہ ہوتا ہے؟ کتنا خرچہ کم سے کم 4-5 لاکھ تے ہوتا ہے نا ساڈے معاشرے میں، 4-5 لاکھ خرچہ ہوتا ہے نکاح کا پیغام دے۔ میرے پیغمبر اٹھے نے جا کے نکاح کا پیغام دیتا، 1 روپیہ 1 پیسہ نہیں لگا۔ ہن منگنی کرنی ہے، منگنی کے اوپر کی ہے کڑی دیاں جتیاں پاندے لو، اے نارمل جا 5-10 سوٹ لو،
ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ 2-4 ਸੂਟ ਲਓ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੂਟ ਲਓ, ਉਹਦੀਆਂ 4-5 ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਫਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਲਾਣ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੋਈ 2-4 ਟੋਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਅੰਦਰ। फिर अगे जाके कुड़ी वाले दे ऊपर फौज बने ने, इधरों कितने 40-45-50 बंदे गए ने मंगनी करने वास्ते, जाके मंगनी करने वास्ते 40-50 बंदे गए ने। उन्हें पैर झाड़ बुक कराया, उन्हें 1.5-2 लाख की रोटी बनाई है। की ख्याल है ये अंदर अगर जाने से निकाह नहीं हो सकता? ऐ फजूल खर्चियां ने मुआशरे के अंदर जेड़ी नेक औरत होएगी कदी या कदम नहीं चुकन देगी। मैं बीबियां के गुजारिश करांगा, औरतां के गुजारिश करांगा, मेरी मां बहन, ऐ मेरी मां बहन बेटी, अगर तेरा भाई, तेरा बाप, तेरी मां, तेरे चाचे ताए सारे गैर के काम करने में तू खुद इनकार कर दे, जितनी तेरी बात की हैसियत होएगी किसी दिन नहीं होएगी। क्या मैं निकाह नहीं करांगा अगर सारा कुछ करना है? ऐ फजूल खर्चियां ने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन ने सानू नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। हजरात बदलो अपने माहौल, बदलो अपना माशरे। ये किन्ने बदलना आया कि फरिश्तियां ने बदलना है? नहीं मेरे भाइयों, असा तुसा बदलना है। असी बयान कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं मिंबर तो लग जाते हैं, कुछ होते हैं मैं बड़ा बयान करांगा शादी सुन्नत के मुताबिक करो, ऐ फजूल खर्चियां ना करो। जो खुद मेरे घर अंदर शादी होएगी पूरा कंजर खाना होए, बदलाव होए, हमारा डोक मरद का मुकाम नहीं होएगा। एक ही गल हो गई है। एक हजरत साहब बयान कर रहे सन, वो दस रहे सन एक आलिमा मुबलिगा, की तवज्जो ना सुने ये गल बड़ी मजेदार और पतिया नहीं गल। वो बयान कर रही थी 4 शादियां की फजीलत। औरत सी, औरत बयान कर रही थी 4 शादियां की फजीलत के 4 शादियां की अजमत है, की शान है, की मुकाम है, जिंदगी अंदर बड़ा सुकून है। उन्हें 1 घंटा बयान किया 4 शादियां की फजीलत है। मजमे अंदरों एक बीबी उठ के आके कह लगी, ए आलिमा साहब मुबलिगा जी, क्या तुसा भी इस पे अमल करोगी? तुसी भी अगर किसी की बीवी क्या है? बिल्कुल मैं बीवी, मेरा खामद है, बड़ा नेक खामद है, अल्हम्दुलिल्लाह साडी जिंदगी खुशगवार। फरमाया अगर तुम्हारी जिंदगी अंदर एक मौका आ जाए, तुसा जो इसमत बयान कर रही, अगर तुम्हारा खामद दूसरी शादी कर ले, बर्दाश्त कर जाएगी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करांगी। जो 1 घंटा जो फजीलत बयान की थी, फिर इनकार किने कर सकती थी? तो उन्हें हौली जी कहा कि माशाअल्लाह मैं दूसरी बीवियां तुम्हारे खामद दी। गल करती देर सी मुबलिगा साहब को गल पैर की जमीन मिले, जेड़ी खुद असमत बयान कर रही थी 4 शादियां करो, लोगों को तरगीब दे रही थी। जो पता लगा कि मेरी सौंदर मेरे सामने आ गई है, उन्हें कहा कि उनसे गल बन गई, हुण तक लोग जिंदगी गुजारते रहे इन्हू नहीं पता कि कामत ने दूसरी शादी की थी, मैं बीवी हाँ, अज मैं दस देनी है, दसन की देर सी जमीन पे गिर गई। उन्हें उसे ऐलान करके गया, बयान करना को जोर है, अमल करना को जोर। हजरात अपने कौम के दिल अंदर तजाद नहीं होना चाहिए। जो जुबान पे होए वो दिल अंदर होए, जुबान पे आए वो ही तेरे अमल अंदर होए। मां जी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा मैं निकाह का पैगाम लेके आया कि प्यारे मेरे नाल निकाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वाह उम्मे सलमा, अल्लाह पाक ने कैसा बदल अता कीता है। उम्मे सलमा एक मर्तबा ने हैरान हो गईया, हैरानगी में आलम अंदर चली गईया। फरमातियां किथे अबू सलमा, किथे जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा क्या वक्त गुजरिया ते अर्ज कर दिया ने महबूब जी मैं राजी ते आवा, लेकिन मैं तुम्हारे नाल निकाह तो वजह तो नहीं कर सकती। मेरे पैगंबर ने फरमाया दस उम्मे सलमा पहली वजह की है जेड़ी वजह तो मेरे नाल निकाह नहीं करना। उम्मे सलमा बोल के अर्ज कर दिया ने महबूब जी मेरे छोटे छोटे बच्चे ने ते यतीम ने,
چھوٹے چھوٹے بچے نے یتیم نے اگر تے تہاڈی میں خدمت کراں بچیاں دی تربیت اندر کمی آ جائے گی بچیاں دی تربیت کراں تے تہاڈی عزت تے مقام اندر خدمت اندر کمی آ جائے گی اس وجہ تو میں نکاح نہیں کرنا چاہتی اور ایک حدیث یاد آئی ہے صحیح سند میں آپ نے فرمایا اللہ پاک جنوں بیٹے یا بیٹیاں عطا کر دے اس عورت کا کامل فوت ہو جائے عورت جوان بھی ہے عورت جوان بھی ہے رشتے بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے بچیاں واسطے انکار کر دے دیے ساری زندگی انجے گزار دے دیے آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے جام تو پہلے جنت دے گیٹ دے اگے میرا انتظار کر رہی ہوئے گی انہاں جو صبر کیتا ہے بڑا اوکھا صبر کرنا یعنی کہ بچی کی شادی ہوئی 3-4 سال ہوئے نے 2 بچے نے اس کے بعد زندگی پر شادی کر سکتی کا مطلب یہ نہیں کہ شادی نہ کرے لیکن ایک وافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر دی تھی فضیلت کا مقام ہے معاشرے اندر ایسا عورتیں ایسا بچیاں ہیں بچے ہیں لیکن اج تک شادی نہیں کی اس واسطے کہ میرے بچے رک جان کے میری اولاد رک جائے گی ماں جی میں سلمہ عرض کر دیا نے محبوب جی پہلی وجہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ اسے واسطے تے میں نکاح دا پیغام لے کے آیا کیونکہ یتیم بچیاں دی کفالت میں رب دا نبی کرا کتوں لے کے آواں ایسا تقوی کتوں ایسی طہارت تے پاکیزگی لے کے آواں آج کل کوئی بچی کو طلاق ہو جائے یا خاوند فوت ہو جائے 2 بچے ہون سب تو پہلے اسی لکھوندے ہیں شرطاں دے اندر اے بچے ساڈے گھر نہیں آنے چاہیے اے بچے ساڈے گھر نہیں آنے چاہیے اے بچے پیچھے چھڈ کے آ اینو پیچھے چھڈ کے آ اگر کوئی حوصلہ کر لے ہمت کر لے آ جان اگر عورت متعلقہ ہوئے ساڈا انداز بھی ہوتا ہے اساں انہاں بچیاں نوں دے باپ دے نال ملن نہیں دیندے پھر نانکے پیچھے رہ جان بچی اگے لیا دو نانکے کہتے ہیں اسی سنبھال لیں کیونکہ نانکے جو ہوئے انہوں نے کہنا یہ اگر اسی سنبھال لیں گے وہ اوکے سوکے ہو کے اپنے گل لاؤندے نے لیکن ایک دل اتنا سخت کر لیندے نے ہے اہل حدیث اہل سنت دین دا لیبل تے ضرور لایا ہے لیکن کہندے کی نے انہاں دے باپ نوں اساں نہیں ملن دینا کیونکہ بچے ساڈے نے یاد رکھنا جو مرضی ہو جائے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے طلاق ہو جائے جدائیاں ہو جائے لیکن بچیاں کو دور کرنا باپ سے کوئی ایک بہت بڑا ظلم ہے اور باپ کا حق نہیں کہ اپنی کو بچیاں دی ماں سے کوئی بچیاں کو دور کرے اسلام دین شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ باپ سے کوئی بچیاں کو دور کیتا جائے طلاق ہوئی ہے بچی کو دور کیتا جائے طلاق ہوئی ہے خاوند کو دور کیتا جائے لیکن بچیاں اور بچیاں کو ماں باپ سے کوئی کبھی دور تے ہمیشہ واسطے جدا کرن دی اسلام تے دین تے شریعت کی اجازت نہیں دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تیرا پہلا مطالبہ ایسی بچیاں کا کی بنے گا اے بچے میں خود اپنی کفالت اندر لے کے ساری زندگی انہاں کا خرچہ بھی اٹھاواں گا تے اور انہاں دی تربیت اندر بھی کردار ادا کراں گا سبحان اللہ ام سلمہ تیرا پہلا مسئلہ تے حل ہو گیا اور دوسری رکاوٹ دس کی جس وجہ سے میرے نال نکاح نہیں کرنا چاہیے دوسری رکاوٹ تے غور کرنا بڑی کمال کی بات ہے اے ماں بہنوں ذرا کان کھول کے سننا ماں جی ام سلمہ عرض کر دیا نے محبوب جی دوسری میری رکاوٹ نکاح تواڈے نال نکاح دے درمیان ہے میری طبیعت اندر بڑی سختی ہے میرے اندر غصہ بڑا ہے اچانک ہے تھوڑی جی گل تو غصہ چڑھ جاتا ہے جڑا ابو سلمہ سی نا میں او دے نال تے گزارا کر لیندی سا اونوں کچھ کہہ لیندی سا او میری برداشت کر جاندا سی ساڈا گزارا بڑا اچھا ہو رہا سی لیکن محبوب جی تسی کلے میرے شوہر تے نہیں ہوو گے ایک طرف میرے شوہر ہوو گے دوسری طرف میرے نبی ہوو گے تواڈے اگے بندہ اونچی بولے حالتوں کیفیت کی بات کر دی قرآن فرمایا یا ایھا الذین
تہاڈی آواز تو کسی دی آواز بلند ہو جائے وہی زندگی دے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ محبوب جی میری طبیعت اندر غصہ ہے، مینوں کسی بات سے غصہ آئے میں تہاڈے اگے بھول بابا پھر کی کریں گے؟ یہ ہے نیک عورت، یہ ہے نیک عورت اسلام کی نیک خواتین میں سے ایک خاتون کے ام سلمہ نبی پاک کو کی فرمانا چاہیے کوئی بات نہیں نکاح کر لے ایسا ایسا صحیح ہو جاؤں گے۔ جی ساڈے کہتے نا منڈا آوارا ہو گیا بھج کے کہتے منڈے کا نکاح کر دیو۔ اچھا مینوں یہ دسو منڈا آوارا ہو گیا ہے تو وہ نکاح کرنا ہے حل ہے وہ منڈا کام کوئی نہیں کرتا ہے نکاح کر دیو تو بیاہ دیو آپ کے کام کرے گا اے حل نہیں ہے جڑا اسی بنا رہے ہیں۔ منڈا خراب ہو گیا ہے اچھا خراب ہو گیا تو کسی کڑی نے حوالے کر دیو کسی دی دھیو دے نکاح اندر لے آ کے دے دو تاکہ انہوں بھی خراب کرے انہوں بھی برباد کرے۔ اے منڈا رات کو 12 بجے تو بعد گھر ہوتا ہے ہر جی کا بیاہ کر دیو منڈا ٹھیک ہو جائے گا ٹائم میں گھر آیا کرے گا۔ یار اے طریقہ جڑا انداز ہے ٹھیک انداز نہیں کہ منڈا خراب ہو گیا تے نکاح کر دیو صحیح ہو جائے گا۔ نہیں 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 اس طرح صحیح نہیں ہوتے بلکہ تربیت کر کے صحیح کر کے نکاح کرو۔ یہ رہے تہاڈا بچہ خراب ہے بچہ خراب کتے بیٹی نو کسی دی تباہ نہ کرے خراب نہ کرے اس خاندان کے اندر توڑ پھوڑ نہ کر دے کوئی خاندانی نظام تے معاملات خراب نہ ہو جان۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کی فرمانا چاہیے سی ام سلمہ کوئی بات نہیں ایسا ایسا صحیح ہو جائے گی تیری تربیت صحیح ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ام سلمہ ان کا نکاح تو کر لے نکاح کر لے دعا میں کر دے گا اللہ تیرے دل دیا سختیاں نو دور فرما دیں گے۔ کیوں نہیں فرمایا آپ نے کہ ایک نکاح کر کے ایسا ایسا صحیح ہو جائے کیونکہ ایک امت دیاں عورتاں واسطے دلیل بن جانی سی۔ نبی پاک نہیں سی چاہتے کوئی عورت اپنے خاوند دے اگے اونچا بولے۔ اگر نبی پاک اسے کہہ دیتے فرما دیتے اے ام سلمہ کوئی بات نہیں ایسا ایسا صحیح ہو جائے گی یہ دلیل بن جانی سی۔ نبی پاک نے دلیل نہیں بنتی تھی آپ نے دسیا ہے اچھا خاوند ہون دی حیثیت دے نال اور اچھی خاتون دی نشانی دسی ہے کیڑی نشانی ہے؟ فرمایا کہ خاوند دے کے اونچا نہیں بولنا۔ بیان کرا میں اج بیبیاں دے حق اندر اے میری ماں بہن ایک خاتون دی نشانی ہے وے خاوند اگے اونچا نہیں بولنا۔ ارے جی تانوں صرف اور صرف ایک گلاں ہوندیاں نے اور گل ہی کوئی نہیں ہوندی تانوں۔ میری ماں بہن ایک وقت اندر جڑی بات ہو رہی ہے ایک وقت دے اندر ایک خطبے اندر ایک موضوع اندر جدوں موضوع وہ چل رہا ہے میری ماں بہن بیٹی جی پھر ظاہر بات ہے وہی بات ہو رہی ہے اصلاحی عورتوں دے حوالے دے نال۔ اللہ کی پناہ اللہ معافی خاوند گھر دے اندر جائے گا نیک عورت اے بیٹھی ہو پاکستان پنجاب دی عورت بیٹھی ہے گھر دے اندر خاوند گھر دے اندر جو داخل ہوندی دیر اینے سر تے بن لینا ہے پٹکا سر تے پگ بن لینی ہے ہائے ہائے لا دینی ہے سارا دل پھٹ پھاٹ رہی ہے بس خاوند دے گھر قدم رکھن دی دیر سی ایدی شوگر بھی ود گئی ہے بلڈ بھی ود گئی ہے سر دی پیڑ بھی ود گئی ہے ہائے ہائے میں مر گئی سارا دل میں کام کر کے تھک گئی میں مر گئی اور جدوں دی میں تیرے گھر اندر آئی ہاں سکون نہیں پایا سکھ نہیں پایا میں تیرے گھر اندر آ کے میں بھی جہنم اندر چلی گئی ہوں۔ میری ماں بہن بیٹی یہ نیک خاتون دی نشانی نہیں وہ خاوند شام کو گھر دے اندر آئے اگر تیرے دکھ تکلیف ہوئے اپنی دکھ تکلیف سے پردہ پا کے خاوند کا مسکراندے ہوئے استقبال کرنا ہے۔ آپ نے سلام نے فرمایا نا صحابہ کرام دے اندر اے میرے صحابہ کیا تینوں دساں نا کہ تہاڈیاں نیک عورتاں دے اندر نیک عورتاں کیڑیاں نے تہاڈیاں عورتاں دے اندر جی محبوب جی دسو میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں خاوند شام کو گھر دے اندر جائے عورت دا چہرہ دیکھے اور چہرہ اس طرح کا بنایا ہوئے خاوند بے دیا صاف خاوند دا دل راضی ہو جائے تے دل خوش ہو جائے۔ وہ بچہ سمجھایا ہوئے گا ایڈا بنایا ہوئے گا وہ خاوند جا کے کہے گا کی ہویا ہے ادھر نو موڑ لے گی کی ہویا ہے ادھر نو موڑ لے گی
وہ دس تے صحیح کی ہویا میرے کو پوچھتا ہے کی ہویا سارا دن مینو اپنی ماں دے کول بٹھا کے مینو ذلیل کرتی ہے، تیری ماں ذلیل کرتی ہے، تیری بہن ہن آ گیا وہ بیچارہ سویر تو گیا شام تک وہ باقیاں بھوکدا ٹینشن لے کے گھر دے اندر داخل ہویا انہیں بھی منہ ایڈا سارا بنایا وہ خامد بھی ساری رات بٹیاں لے کے رات گزارتا ہے بھی دن کدو چڑھے وہ بھی فجر دی نماز جا کے مولوی کے پیچھے پڑتا ہے مولوی صاحب پوچھتے ہیں کی گل ہے بس کوئی گل نہیں خیر ہے وہ بھی سلام بھیجا اور ناشتہ بھی بعد جا کیتا جلدی کام تے جاوا اے میری ماں بہن بیٹی اس طرح دا انداز نیک عورت کا نہیں ہوتا نیک عورت اگر دکھی پریشان بھی ہوئے کپڑے اندر خامد آئے مسکرا کے اس کا استقبال کر اپنے دکھ پسے پوچھ ڈال کے مسکرا کے اپنے خامد کا استقبال تو کر لے آسمان تو رب دے فرشتے نورانی فرشتے تیرے واسطے صبح کو لے کے شام تک شام کو لے کے رات تک مغفرتیاں رحمتیاں دعاواں آسمان دے فرشتے کرتے رہیں نیک عورت کا مقام بڑا ہے پوچھا گیا تھا ام سلمہ نے پوچھا محبوب جی دنیا کی نیک عورت افضل ہے یا جنت کی حور افضل ہے جنت کی حور آئے ہائے جنت کی حور کیسی حور ہوئے گی آج تک کسی آپ نے انہوں دیکھیے گی آج تک کسی آپ نے دیکھیے نہیں اور اس قدر حسین اور خوبصورت موٹیاں آنکھاں اس قدر حسن کہ حسن اساں تصور اندر لے آ نہیں سکتے کہ کتنا حسن ہوئے گا کسی عورت نو دیکھ کے کسی مرد نو دیکھ کے اساں مشاہدہ نہیں کر سکتے کہ اتنی حسین ہوئے گی اس تو زیادہ ہوئے گی ساڈے تصور اندر نہیں آ سکتی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ جنتی حور افضل ہے یا دنیا دی عورت افضل ہے اے تہاڈا سوال سی جی بابو جی اے سوال سی آپ نے فرمایا ام سلمہ تیرے سوال کا جواب دے لگا ذرا توجہ کرنا جنتی حور دے اوپر دنیا دی نیک عورت نو انج فضیلت ہے جویں اے کپڑے استری کری دے اے جس وقت استری کری دے کوئی پھٹ نہیں رہندا کپڑے اندر حسن آ جاتا ہے اور نیچے استری نہیں ہوندے اندر والی شہر دے اندروں خدا حسن کام ہوتا ہے فرمایا دنیا دی نیک عورت دی فضیلت جنت دی حور دے اوپر بھی ایندی ہے جویں استری کیتے کپڑے دے اوپر میری ماں بہن بیٹی دنیا دیکھ کے نا اے دنیا دے پمفلٹ رنگ برنگے دیکھ کے بازاراں اندر ننگے منہ عورتاں دیکھ کے اے شارٹ کٹ لباس دیکھ کے اور بے ہدا دیاں جتیاں تے کپڑے دیکھ کے ایسے پریشان نہ ہویا کر خاوند دے کول آ کے مداخلہ نہ کریا کر اے چند سال زندگی ہے گزر جانی ہے اے عورتاں کوئی نیک عورتاں نہیں بازار اندر سارا دن گزار چھڑدیاں نے راتاں گزار چھڑدیاں نے اے نیک عورتاں نہیں نیک عورت ہوے جڑی عزت دے نال باپ دی اجازت دے نال اپنے گھر دے اندر اپنے خاوند دے گھر اندر عزت دے نال اپنی زندگی گزارے چار دیواری دے اندر رہ کے یاد رکھنا عورت آنے کینو ہے عورت ایک چھپی ہوئی چیز دا نام ہے عورت دا معنی ہے چھپی ہوئی پردے اندر رہن والی یعنی چھپی ہوئی اور جڑی چیز چھپی ہوئے گی نا وہ بڑی قیمتی چیز ہوئے گی میرے دسو کبھی ہیرے جواہرات زیور کبھی اس طرح پڑھ کے بازار اندر کبھی کسی نے کھڑے ہیں نہیں انہوں لکو کے کھڑا گے کیونکہ قیمتی ہے اے تیری ماں بہن بیٹی تو بڑی قیمتی ہے اس واسطے تیرا نام عورت رکھا گیا عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز کان اندر چھپ کے رہنا ایک حدیث یاد آئی ہے اسی میں موضوع کے حوالے سے عورت جڑی ہے نا اگر نماز کا وقت ہو جائے اپنے سین اندر مصلی ڈال رہی ہے نا سین چھڑ کے کمرے اندر چلی جائے خدا اجر زیادہ ہے کمرے تو اگے اگر کمرہ ہے وہ اپنا مصلی چکے اگلے کمرے اندر چلی جائے خدا اجر اور زیادہ ہے یعنی عورت جویں چھپتی جائے گی اس طرح اللہ اجر بھی زیادہ عطا کرتا ہے وَقُرْبَ جَوَا سَيِّدَا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا تو جا گئیاں نے وصیت فرمائی ہے میرا جنازہ رات وقت اٹھانا
رات دی اندھیری دے اندر میرا جنازہ اٹھانا۔ فرمایا کیوں فاطمہ، وجہ کیے؟ فاطمہ عرض کردیا نے اے علی المرتضی میں نہیں چاہتی، میں نہیں توجہ کرنا جھگڑے دے اوپر، میں نہیں چاہتی میرا جسم تے جسم ہی رہ گیا، میں نہیں چاہتی میرے اوپر جسم کے اوپر لگیا ہوا کفن، اس کفن کے اوپر کسی غیر محرم دی نظر پہ جائے، غیر محرم دی نظر پہ جائے۔ کی پتہ سی فاطمہ دیا بیٹیاں تے ان کی جسم تو کپڑے اتار چھڑنے نے، ان کی کپڑے اتار کے ٹک ٹاک کے اوپر آ جانا ہے، ٹک ٹاک کے فالوور بنا رہی ہے۔ اے میری ماں بہن بیٹی، ٹک ٹاک کے فالوور تیرے جنازے اندر نہیں آن گے، تیری مغفرت واسطے دعا نہیں کریں گے، تیرا مقام تیرے والدین دے گھر اندر، تیرے خامد دے گھر اندر، پردے اندر رہنا تیرا کام ہے، اور عیسیٰ دینا نواز دینا عرشاں والے رب دا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میں دعا کرنے والا اللہ تیری طبیعت نو نرم فرما دے گے، میں دعا کرنے والا اللہ تیری طبیعت نو نرم فرما دے گے۔ دعا کر سکیے، دعا کرن تو بعد نکاح ہو گیا ہے۔ روئی ام سلمہ، ابو سلمہ دی بیٹی، ابو سلمہ دی بیوی اج بن گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی، بیوی نبی پاک دی، زوجہ نبی پاک دی، اور پوری امت مسلمانہ مومنہ دی ماں بن گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سننا، حضرت عبید اللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر بیٹھے نے تے بڑے پریشان نے، چہرے تے پریشانی دے آثار، نیک عورت دی نشانی کی ہے توجہ کرنا، بڑے پریشان غم زدہ بیٹھے نے۔ بیوی بول آگے اس طرح سر تے ہاتھ پھیر دیے، اے میرے سر دے تاج عبید اللہ ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، کی وجہ ہے کیوں پریشان ہے؟ خاوند نے کیا اے میری زوجہ، اے میری زوجہ، اے میری بیوی جی، اے میری زوجہ، کر دے کرو نا بیوی دے نال بھی زبان دا صحیح استعمال رکھیا کرو۔ یہ مطلب یہ نہیں سارے نکاح اندر آ گئی ہے تو سب حاکم ہو اسی مرحوم ہاں وہ واسطے سا جلال بن جائیے، اس قدر گندی اور سخت زبان دے چلائیے اور استعمال کریے۔ آخر کسی دی بہن ہے، کسی دی بیٹی ہے، اساں بھی اپنی بہن اپنی بیٹی آخر کی طرح کسی نکاح کیتا ہے، پھر مقافات عمل دنیا کے تحت جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ویسا بھرو گے۔ بیوی نو کہہ لگے عبید اللہ ابن عبید اللہ بن طلحہ، اے میری گھر والیے، گل بڑی مزیدار ہے توجہ کرنا، اے میری گھر والیے، میرے کول محنت کردیاں کردیاں 4 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو گیا ہے، محنت کرتا رہا 4 لاکھ اکٹھا ہو گیا، اور میں پریشان اس گلوں ہاں بھی یہ پیسے کریں گے یہ پیسے کی کریں گے؟ ساڈی پریشانی پیسے آندے جان تے وادی جاندے، پریشانی گھٹدی جاندی ہے، انہاں دی پیسے آندے جان پریشانی بڑھدی سی، کیونکہ دنیا دا لالچ ہی کوئی نہیں۔ 4 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو گیا، اور مشورہ کدے کولوں لے رہا ہے؟ اپنی بیوی دے کولوں۔ اج کل ساڈے انداز کی ہے اے ٹی ایم کارڈ پہلے نمبر تے بیوی دے ہاتھ اندر ہوئے گا، خاوند ڈرتا ہے مسیح روپیہ 500 دینا ہے، میں اگر دے چھڑیا تے گھر جا کے جواب کی دینا ہے۔ میرے 2-4 دوست ہیں انہاں نوں کوک شوق یہ وہ پلاتی برگر شوارما کھوا روپیہ 1000 لگ جانا ہے تے جا کے پھر ٹیسٹ دینا ہے، اس ٹیسٹ اندر میں جا کے کی سناواں گا، کیونکہ اے ٹی ایم سارا کچھ تے بیوی دے ہاتھ دے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 11 بیویاں سر، نبی پاک نے بالا خانہ اپنے کمرے کے اوپر ایک کمرہ بنایا، سارا راشن ہوتے سی، اور اس راشن دیا چابیاں نبی پاک کے ہاتھ کے اندر سی۔ مطلب یہ نہیں کہ بیوی نہیں دے سکتے ہو، لیکن خاوند حاکم ہوتا ہے، خاوند کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی واسطے سارا سامان وہ ضروریات شب و روز دیاں دے رہا دیاں وہ لیا کے ان کو حیا کرے۔
تنخواہ آئی ہے 25,000 30,000 یہ ہوں سارے راہ جیب جا مارتا جاتا ہے کہ روپیہ گھٹ نہ جائے ورنہ کل نہ بھنڈے پی جان گھر جا کے سارے راہ جیب جھت مارتا جائے گا بھی کتے جا کے روپیہ 10 100 50,000 گھٹ گیا تے گھر بیوی نو جا کے جواب کی دے گا لیکن قربان جاوا عبید اللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی نے کی کیا 4 لاکھ کٹا ہو گیا تے پریشان کیوں ہوندے ہو میں دس نہیں کی کرنا ہے تے ساڈے کو روپیہ 5-7 لاکھ کٹا ہوئے تے ملک صاحب عثمان صاحب گھر جا کے دو ہم بیوی نو بھی 4-5 لاکھ 7 لاکھ کٹا ہو گیا کی کریے انہیں سب تو کہنا ہے روپیہ لاکھ دے ہاں میرے بھرا نو لاکھ روپیہ دے میرے بھرا دا کام کوئی نہیں کاروبار کر لے تے روپیہ 50,000 میری ماں نو دے دے وہ انسولین لواندی ہے شوگر واسطے دوائی مکی رہتی ہے چل وہ بھی لمبی رہے گی تے روپیہ 1.5 لاکھ دے نا میں ذرا سہنا کہ ہو ماں تو جا کے شاپنگ کر آواں ذرا کوئی 4 سوٹ لے آواں ایہی کچھ گئے نہیں نا لیکن قربان جاواں اے نبی پاک کے صحابی دی تربیت یافتہ نیک قدور جواب ملی ہے ایسا ملی ہے جی ساڈے وہم و گمان دے اندر فرمایا میرے سر دے تاج 4 لاکھ کٹا ہو گیا اے دی ادھروں تیرا بھرا دا کاروبار بھی تیرے ویر دا کچھ نہیں غریب ہے او دے اوتے خرچ کر دے تیرا بھرا اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے گا ساڈے لئی دعاواں کرے گا عورت ہوئے بیوی ہوئے کہ خامد دے بھراواں دے دے توبہ 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 مر جائے گی کہے گی نہیں لیکن اپنے واسطے سارا مال خامد دا چک کے ماپیاں نے بھیجی جائے گی کہ ادھر کوئی سوٹ دا ایک دو سوٹ آ جائے نا پھر اڈیاں چک کے بخائے گی میری ماں نے دیتا ہے میرے ویر نے دیتا ہے میری ماں نے دیتا ہے ہاں میری ماں بہن بیٹی کے خوشی ہوئے گی لیکن اے تیرا انداز تیرا رویہ نیک اور تمہارا رویہ نہیں اپنے خامد کے مال دی عزت دی جان دی حفاظت کرنا تیرے ذمہ ہے اور نیک عورت کی نشانی ہے وہ خامد دی دل ہو کے محبت کرتی ہے پیار کرتی ہے اور دل و جان کے نال محبت کرتی ہے اپنے والدین کا محبت انہاں کا مقام انہاں کو دیتی ہے لیکن جو خامد کا مقام ہے خامد نے کہہ دیتا ہے نہیں تے اینج کرنا ہے جی میرے سر تے تاج اینج کرنا ہے اور یہ مطلب یہ بھی نہیں کہ خامد غلط رستے تے لگاتا رہے عورت اس سے لگ جائے نہیں شریعت اس وقت تک کی جگہ تک ہاتھ رکھ کے اجازت دے دی اس چیز تک اس حد تک رہ گئے عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ خامد کی اطاعت کرے اگر غیر شرعی کمبا کے اندر خامد اس کو ملبس کرے لگائے اس کا انکار کرتے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات انشاءاللہ اگلے جمعے ایکو گل آگے چلے گی آج سمجھو توحیدی کے اندر ہی گزارشات 2-3 روایتاں جڑیاں بیان کیتیاں نے نیک عورت نیک بیوی اور انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر آپا عنوان دا رخ ان کر دیاں گے بیوی کس طرح دی ہونی چاہیے بیوی کیویں دی ہونی چاہیے لیکن بیویاں والے چاہیے نا اگلے جمعے تے پھر اپنی بیویاں نو لے کے آ جان مسجد سے 12-12:30 تک لے کے آ جان انشاءاللہ تسی لے آؤ گے تے تہاڈی عزت کرن گیا جے تساں نہ لے آندیاں تساں جمعے پڑھتے رہے تے جا کے تساں حدیث سناؤ گے تہاڈی انہاں حدیث مننی تہاڈی مننی مسیتی آ جان مسیتی تسی لے آؤ انشاءاللہ بیان میں کراں گا پھر من جان گیا کیونکہ میں پھر اعتدال دے نال بیان کراں گا نا میری گل ہو رہے جب تساں جا کے حدیث سناؤ گے نا وہ پھر آپ کو جو کچھ انہیں سبق دینا ہے پھر اللہ کی پناہ اس واسطے اگلے جمعے دے اندر عورتاں کوشش کرو اپنی بیویاں بیٹیاں نو لے کے آؤ انشاءاللہ مسلسل اگے خطبات جمعہ دے اندر میاں بیوی دے حقوق کے ساری گفتگو انشاءاللہ کے چلاؤ گے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین